بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا پہچانتا ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے مہلت کے دنوں میں اور مصروفیات سے قبل فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھٹنے سے پہلے سانس چلنے کے زمانے میں کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان تہیا کر لے اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے ذات فراہم کرتا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دیے ہیں۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیت مدتوں تم میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی تاریخی کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا، اور ان کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل اور اپنے اوامر و نواہی تم تک پہنچائے، اور اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رہتی ہے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی اور پہلے سے ڈرا دھمکا دیا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنی نفسوں کو اور ان دنوں کی طاقتوں کو تحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن تو ان دونوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور وعظ و پند سے بے رخی میں کٹ گئے۔ اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈال دے گی، اور مکروہات میں بھی سہل انداری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روئی اور بے پرواہی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کے سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کے سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کے نقصان پہنچایا، اور تاپر رش و دبکہ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا وہ ہوش کے چکر میں پڑ گیا۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموشی کی منزل و شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست رفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ تو پستی و ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان تو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور کینہ و بغض نہ رکھے، اس لیے کہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے، اور سمجھ لو کہ آرزوؤں میں عقلوں پر شہوت کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔ میرے دل سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے سلطان پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔